الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اے ایمان والو تم اپنی ذات کی فکر کرو، جو کوئی گم کردہ راہ ہو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ تم سب کو اللہ کے لوٹنا ہے، وہ تم کو جتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں ہم سب فتنوں کے در سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس آیت میں اسی کا حکم ہے۔ حضرت ابو امیہ شعبانی سے روایت ہے کہ میں نے ابو ثعلبہ خشنی رحمۃ اللہ علیہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، تم اس آیت علیکم انفسکم یہ جو اوپر تلاوت کی کہ مطلب کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، تم نے واقف و باخبر سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ میں نے اللہ کے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب ہے کہ نیکیوں کو اپناؤ، برائیوں سے بچو۔ جب دیکھو کہ لالچ کا دور دورہ ہے، لوگ خواہشات نفس کے غلام بن چکے ہیں، دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے، ہر شخص اپنے خیال و رائے کو بہتر سمجھتا ہے، تو تم اپنے نفس کی فکر کرو، لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ تمہیں بڑے ناگفتہ حالات سے واسطہ پڑنے والا ہے، جن میں دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں آگ انگارہ لینا ہے۔ اس دور میں دین پر عمل کرنے والے کو اس سے 50 عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ تو آج جو بات سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فرض عین اپنی ذات کی فکر کرنا یہ اہم ہے فرض کفایہ سے۔ تو ایک کتاب ہے یہاں پر راہ اعتدال، یہ کتاب مفتی عبدالقیوم راجکوٹی صاحب نے لکھی ہے، اور اس کتاب کی تائید حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری، جو شیخ الحدیث صدر مفتی ہیں جامعہ اسلام ڈابل کی، انہوں نے اس کتاب کی تصدیق فرمائی ہے، تو ان کی تصدیق سے کتاب شائع ہوئی ہے۔ تو جو مختلف طریقے کاموں کے چلے ہوئے ہیں اس کے اندر اپنی ذات کی فکر کرنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ دوسرے طریقے امپورٹنٹ ہیں، بس اس کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ہمارے علماء نے فتاوی نصوص کی روشنی میں تبلیغ کو فرض کفایہ لکھا ہے۔ بس فتاوی محمودیہ میں ہے، کیا تبلیغ دین اس زمانے میں واجب ہے یا کچھ اور؟ تبلیغ دین ہر زمانے میں فرض ہے، اس زمانے میں فرض ہے، لیکن فرض علی الکفایہ ہے۔ جہاں تک ضرورت ہے اس قدر اس کی اہمیت ہوگی، جس میں جتنی اہلیت ہوگی اسی کے حد تک اس کی ذمہ داری ہوگی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، معروفات کو کرنا، منکرات سے روکنا قرآن میں صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ ایمان ہے۔ سب سے بڑا منکر جو ہے کفر ہے۔ ہر مومن اپنی اپنی حیثیت کے موافق مکلف ہے کہ خدا پاک کے نازل کیے ہوئے دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق پہنچاتا رہے۔ یہ فتاوی محمودیہ کی بات ہوئی۔ فتاوی حقانیہ میں خلق خدا کو اوامر کی دعوت دینا، نواہی سے روکنا شرعاً فرض کفایہ ہے، جو بعض کے انجام دینے سے کل لوگوں کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے۔ فرض عین کی رائے پر خطا رکھنا خطا پر محمول ہے۔ اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرنا فرض عین ہے۔ فتاوی حقانیہ کفایت المفتی، یہ تبلیغی تحریک فرض عین ہے فرض کفایہ؟ تو جواب ہے فرض عین تو نہیں ہے، لیکن فرض کفایہ میں شبہ نہیں۔ مذکورہ بالا عبارات و نصوص سے معلوم ہوا کہ تبلیغ دین فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کیونکہ بعض لوگ کر لیں تو باقی لوگوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ اب تبلیغ کی شریعت کے بعد اب جو اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے، اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور جو نام، بہت سارے نام ہو گئے ہیں، اسی لیے کنفیوژن نہیں کرنا چاہیے۔ تزکیہ نفس ہے، تصوف ہے، طریقت ہے، سلوک ہے، یہ سب وہی چیز ہے، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہے۔ احسان ہے، قرآن حدیث میں لفظ احسان بھی آیا ہے، قرآن و سنت میں اس کے لیے زیادہ احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہمارے زمانے میں تصوف کا لفظ مشہور ہو گیا ہے۔ پہلے سب کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بہت سے افعال
جس طرح ہمارے ظاہری اعضاء سے انجام پاتے ہیں، اس طرح بہت سے ہمارے اعمال ہمارے قلب کی طرف سے انجام پاتے ہیں، جس کو اعمال باطنہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ظاہری افعال شریعت کی نظر میں کچھ اچھے اور فرض و واجب ہیں، کچھ ناپسند اور حرام و مکروہ ہیں، اس طرح باطنی اعمال بھی قرآن و سنت کی نظر میں کچھ پسندیدہ ہیں، کچھ فرض ہیں، اسے تقوی اختیار کرنا، اللہ کی محبت، اخلاص، توکل، صبر، تواضع، خشوع، قناعت، حلم، سخاوت، حیا، رحم دلی وغیرہ، ان باطنی پسندیدہ صفات کو فضائل کہتے ہیں اور اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے۔ کچھ باطنی برے اعمال اور حرام ہیں، جیسے تکبر، کبر، عجب، غرور، ریا، حب مال، حب جاہ، بخل، شح نفس، لالچ، دشمنی، حسد، کینہ، سنگدلی، ان کو رذائل یا اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی لمبی فہرست ہے، فضائل کی لمبی فہرست ہے، رذائل کی لمبی فہرست ہے۔ جس طرح ظاہر کے کچھ اعمال فرض عین ہیں، کچھ حرام ہیں، اس طرح باطن کے بھی کچھ اعمال فرض ہیں، کچھ حرام ہیں۔ ان باطنی فرائض پر عمل کرنا اور باطن کی حرام کرنا، یہی جو ہے اصل تزکیہ ہے۔ تو احسان و تزکیہ وہ علم ہے جس میں اخلاق حمیدہ کی قسمیں اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اور اخلاق رذیلہ کی قسمیں، اس سے بچنے کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے۔ دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی، نفس کی طہارت ہر مذہب کی جان ہے اور نبوتوں کا مقصد رہا ہے۔ جو آیتیں بار بار میں سناتا رہتا ہوں، تو اللہ کے اس کا جو فریضہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، 4 جگہ آیت آئی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو یہ آیت جو ہے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ جو ہے سورہ جمعہ میں آئی ہے، سورہ آل عمران میں آئی ہے، سورہ بقرہ میں 2 جگہ آئی ہے۔ تو آپ کا جو فریضہ بیان کیا گیا ہے وہ تزکیہ نفس۔ قرآن نے ہر انسان کی کامیابی اور نامرادی کا مدار بھی تزکیہ نفس پر رکھا ہے۔ جو بات میں بیان کر رہا ہوں فتوے میں وہی آئی دنوں سے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا وہ جو نفس کو پاک کرایا، اور نامراد ہوا جو اس کو دھسا دیا۔ گناہ ظاہری اعضاء سے نہیں ہوتے بلکہ باطنی گناہ سے بھی، باطنی کے بھی گناہ بہت سارے ہیں، اس سے بچنا فرض عین ہے۔ ہر گناہ موجب عذاب ہے، خواہ ظاہر کو ہو یا باطن ہو۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرو ظاہر الاسم و باطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یکسبون، اور تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ جو لوگ بھی گناہ کرتے ہیں انہیں ان تمام گناہوں جرائم کی سزا مل کر رہے گی جو ارتکاب کیا کرتے تھے۔ تو سورہ بقرہ میں وہی آیت ربنا وبعث، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے اللہ میری امت میں، میری اولاد میں سے ایک رسول کو بھیج جو انہیں تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو سب کچھ حکمت والا ہے، تو زبردست ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد آپ کے عہدۂ نبوت اور رسالت کے فرائض نزولی جو بیان کی گئی ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک تلاوت آیات، کتاب حکمت کی تعلیم، تیسرا لوگوں کو تزکیہ۔ پہلے 2 مقاصد کی تفصیل ان کے بعد تیسرے مقصد کی تفصیل، چوتھے مقصد کی تفصیل فرماتے ہیں کہ فرض منصب میں تزکیہ ہے، جس کے معنی ظاہری و باطنی نجاست سے پاک کرنا ہے۔ ظاہری نجاست تو عام مسلمان واقف ہیں، باطنی نجاست کیا ہیں؟ کفر، شرک، غیر اللہ پر اعتماد، اعتقاد فاسد، نیز تکبر، حسد، بغض، حب دنیا، حب جاہ۔ اگرچہ علمی طور قرآن و سنت کی تعلیم میں یہ سب چیزوں کا بیان آ گیا ہے، لیکن تزکیہ کو جداگانہ فرض قرار دے کر اس کے شرح کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، اس طرح نظری و علمی طور پر فن حاصل ہونے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کسی مربی کے زیر نظر، کسی مزکی کے زیر نظر اس کی مشق کر کے عادت نہ ڈالے۔ سلوک و تصوف میں کسی شیخ کامل کی تربیت کا ہی مقام ہے۔ قرآن و سنت میں جن احکام کو علمی طور پر بتایا گیا ہے، اس کی عملی طور پر عادت ڈالی جائے۔ ہدایت اللہ کے 2 سلسلے ہیں جو اللہ نے چلائے۔ اس سلسلے کی 2 باتیں قابل نظر ہیں۔ اول کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر شروع سے
انسان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ ہر زمانے میں دو سلسلے جاری رکھے، ایک کتاب اللہ، دوسرا رجال اللہ۔ رجال اللہ انبیاء کرام ہیں، خاتم الانبیاء تک اس لیے جاری رہا، ایک آسمانی کتابوں کا سلسلہ، دوسرے اس کی تعلیم دینے والے رسولوں کا سلسلہ۔ اس طرح محض کتاب نازل فردان کو کافی نہیں سمجھا گیا، اس طرح محض رسولوں کے بھیجنے پر کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ دونوں سلسلے برابر جاری رکھے۔ اللہ جل شانہ کی اس عادت اور قرآن کریم کی شہادت نے قوموں کی صلاح و فلاح کے لیے ان دونوں سلسلوں کو یکساں طور پر جاری فرما کر ایک بڑے علم کا دروازہ کھول دیا کہ انسان کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے نہ صرف کتاب کافی ہے، نہ کوئی مربی انسان کافی ہے، بلکہ ایک طرف آسمانی ہدایت ضروری ہے، الہی قانون ضروری ہے جس کا نام تورات انجیل جو کچھ بھی ہو اب تو قرآن ہے، دوسری طرف ایک معلم اور مربی کی ضرورت ہے جو اپنی تعلیم و تربیت سے انسانوں کو آسمانی ہدایت سے روشناس کر کے اس کا خوگر بنائے، ان کا تزکیہ کرے، کیونکہ انسان کا اصل معلم انسان ہی ہو سکتا ہے، کتاب معلم اور بھی نہیں ہو سکتی۔ تفصیل بالا سمجھ میں آیا کہ تصوف و تزکیہ کام بھی نبیوں والا کام ہے، اس کا انکار قرآن کی صریح نص کا انکار ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح مرد عورت اپنے اپنے حالات و مشاکل کی حد تک اس کے فقہی مسائل جاننا ضروری فرض ہے، اس طرح جو اخلاق حمیدہ ہیں انہیں حاصل کرنا اور جو رذائل ہیں، برے صفات ہیں، جو نفس میں چھپی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری فرض عین ہیں۔ پورے تصوف میں بصیرت پیدا کرنا، دوسری تربیت کرنا، یہ تو فرض کفایہ ہے۔ اپنی حد تک جیسا نماز روزہ کر لینا جیسا فرض ہے، ویسے یہ بھی فرض ہے۔ مولانا محمد شفیع صاحب آگے لکھتے ہیں، احکام ظاہرہ نماز روزے کو تو سب جانتے ہیں، فرض عین ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں اس آیت وما کان المؤمنون لینفروا کافہ کے تحت لکھا ہے، اور سارے ایمان والے نکل کر نہ کھڑے ہو جائیں بلکہ کچھ لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں اور دین کی سمجھ پیدا کریں۔ سورہ توبہ کی آیت لکھا ہے کہ اعمال باطنہ اور محرمات باطنہ کا علم، جس کو عرف میں علم تصوف کہا جاتا ہے، چونکہ باطنی اعمال بھی ہر شخص پر فرض ہیں تو ان کا علم بھی سب پر فرض ہے، جس کو آج کل علم تصوف کہا جاتا ہے یا تزکیہ کہا جاتا ہے۔ کوئی بہت علوم اور معارف کا مکاشفت کا مجموعہ بن گیا ہے۔ اس جگہ فرض عین سے مراد اس کا وہ حصہ جس میں اعمال باطنہ فرض واجب کی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے عقائد صحیحہ، تو ہم نے عقائد صحیحہ کیا بیان کیا آپ کے سامنے، الحمدللہ۔ عقیدہ کب باطل ہوتے ہیں عقائد وہ بیان کر دیا، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ پھر اس کے بعد صبر، شکر، توکل، قناعت، اخلاق حمیدہ۔ پھر اس کے بعد جو اخلاق رذیلہ ہیں، غرور، کبر، حسد، بخل، حرص دنیا، حب مال، حب جاہ وغیرہ جو حضرت قرآن و سنت حرام ہیں، ان کی حقیقت، ان کو حاصل کرنا اور ان سے بچنے کے طریقے معلوم کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم تصوف کی بنیاد اتنی ہے جو فرض عین ہے۔ تحریر بالا میں تفسیر مظہری کا حوالہ دیا گیا ہے۔ فقہ کتاب شامی کے اندر ہے، دیکھو فقہ کتاب سے بیان کی جا رہا ہے ان علم الاخلاصی والعجبی والحسدی والریائی فرض عین ومثلها غیرها من آفات النفوس کالکبر والشو والحقد والغش والغضب والعداوت والبغض والطمع والبخل والبطر والخيلاء والخيانة والمداهنة والاستكبار عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة والطول الأمل ونحوها مما هو مبين في رب المهلكات من الحياة قال فيه لا ينفك بشر فيلزم أن يتألم مما يرى نفسه محتاج إليه وإزالتها فرض عليه ولا يمكن إلا بمعرفته حدودها وأسبابها وعلاماتها وعلاجها فإن من لا يعرف الشرع يقع فيه۔ تو یہ فتح جو شامی مشہور کتاب ہے اس سے ہے کہ جو اچھے اخلاق ہیں اس کو جاننا بھی ضروری ہے اور وہ اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، جو برے اخلاق ہیں اس کو جاننا بھی، اس سے بچنا بھی، برے اخلاق سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو فتاوی علماء ہند کے حاشیے میں لکھا ہے فرض کی دو قسمیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اس کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔
بعض مسلمان کریں دوسرے لوگ سے بخش نہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہر ایک کو کرنا ضروری ہے۔ فرض کفایہ وہ ہے جو بعض لوگوں کے بقدر ضرورت ادا کرنے سے باقی لوگوں کے ذمہ سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، جیسے مسلمان میت کے کفن دفن کا انتظام، نماز جنازہ، جہاد۔ پورے فقہ، پورے علم تصوف میں بصیرت مہارت پیدا کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ کسی بستی میں کوئی ایک شخص ایسا ہو جو وہاں کے مسلمانوں کو پیش آنے والے شرعی مسائل بتانے والا، ان کے تزکیے اخلاق کا کام کرنے والا بقدر ضرورت کر سکے تو اس بستی کے مسلمانوں کے ذمہ سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ اگر ایک بستی شہر میں ایک شخص بھی ایسا موجود نہیں ہے تو وہاں کے لوگوں پر فرض ہے کہ ایسا عالم یہاں لا کر رکھیں یا کہیں اور سے بلا کر رکھیں، وہ سب شہر شرک گناہ گار ہوں گے۔ یہ جو ہے تفسیر مظہری میں کہ تصوف جس کا حاصل فرض کفایہ ہے، اس کے لیے بستی میں کسی شیخ کامل خانقاہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ والفرض الکفایہ وہ ان یتعلم الرجل کل باب من العلم حتى يبلغوا درجة الفتوى فإذا قاد أهل البلد أن تعلمه أسوا جميعا وإذا قام من كل بلد واحد بتعلمه سقط عن باقيين وعليهم تقليد فيما يقله من الحوادث وأفضل من كل عبادة نافلة۔ تو عبادت بالا تفسیر مظہری سے معلوم ہے کہ تصوف جس چیز کا حصول فرض کفایہ ہے، اس کے لیے بستی میں کسی شیخ کامل کا خانقاہ میں رہنا ضروری ہے۔ اگر وہاں کا انتظام نہیں ہے تو اہل بستی پر فرض ہے کہ ایسا شیخ اپنے یہاں مہیا کر دیں یا باہر سے بلانے کا انتظام کر دیں، ورنہ پوری بستی کے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو مروجہ، اب ذرا غور سے سنیں، مروجہ تبلیغ حصول تصوف کی شرعی حیثیت واضح ہونے کے بعد یہ فیصلہ کرنا آسان ہے تبلیغ کا کام مستحب ہے، تزکیے کا فرض عین ہے۔ مستحب کام یہ ہے کہ کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں، جبکہ فرض عین کا تارک گناہ گار ہے اور قابل ملامت ہے۔ تو یہ اپنی اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بیان میں آپ کو کیا۔ تو کئی دنوں سے میں آپ یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ جس سلسلے سے ہم جڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا اس کا بھی تھوڑا سا تعارف کرا دیں۔ تو حضرت، ہمارے حضرت کا نام حضرت جو ہے مولانا قمرالزمان صاحب، آپ کے شیخ تھے مولانا وسیع اللہ صاحب، جو حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے، شاید سب سے پہلے خلیفہ وہی ہوئے۔ حضرت تھانوی کے مرشد تھے حاجی امداد اللہ صاحب، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے کس نے دیا مجھے معلوم نہیں، واقعہ ان کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوا کسی نے حکیم الامت کا خطاب دے دیا، ہے نا، بہت زیادہ وائز، دین کی سمجھ رکھنے والے شخص کر کے خطاب دے دیا۔ تو اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب آپ سے بیعت ہوتے گئے۔ ایسے ہی نہیں بلکہ آپ سن کر تعجب کریں گے کیسے لوگ تھے۔ حضرت علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ندوہ کے جو ہے فارغ آدمی، ایسے بڑے عالم، جید عالم آ کے بیعت ہو جاتے ہیں۔ تفصیل سے واقعہ لکھا ہوا ہے، آ کے خانقاہ میں بیٹھے، 2-3 دن رہے، اس کے بعد پوچھے مجھے نصیحت کیجیے۔ تو حضرت تھانوی نے کہا کہ میں کیا نصیحت کروں، آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو کیا نصیحت کروں، کہا۔ پھر ایک ہی بات ہو رہی ہے، میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہاں اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، بس اتنا کہا حضرت تھانوی نے۔ یہ سننا تھا کہ ان پر گریہ طاری ہو گیا، بے اختیار ہونے لگے، اور پھر جو ہے کہا کہ مجھے آپ جو بیعت کر لیجیے، دیکھیے۔ تو تھانی نے اس کے بنا چلو آگے اور کہا کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ فلاں فلاں مضامین ہیں جو جمہور کے خلاف ہیں، اس کو نکالو۔ سید سلیمان ندوی، لوگ بولے، ندوہ کے لوگ بولے آپ ان سے بیعت ہو گئے، وہ آپ سے بیعت ہونا چاہیے تھا، حضرت تھانی آپ سے بیعت ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یہ مقام تھا حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عبد الباری ندوی، یہ فلسفے کے جو ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فلسفے کے، حضرت تھانی کتابوں کو فلسفانہ انداز سے لکھا ہے، اس کو فلسفانہ انداز سے سمجھا ہے، تجدید فلسفہ، تجدید یہ اس انداز سے جو ہے حضرت تھانی کتابوں کو سمجھا ہے، تجدید تصوف، ایسے بڑے آدمی وہ بیعت ہو گئے۔ عبد المجید دریابادی، اس زمانے میں کالج میں پڑھنا بہت مشکل تھا، یہ گریجویٹ تھے، بی اے، عبد المجید، مولانا عبد المجید دریابادی بی اے لکھتے تھے،
ہر جگہ لکھا ہوا ہے BA کر کے. حضرت تھانوی کی جتنی تفسیر ہے جو ذرا زبان پرانی زبان تھی نا اس کو موجودہ زبان میں لکھا, انگریزی میں ترجمہ کیا. مولید ہو گئے تھے معلوم ہے. حضرت تھانوی سے جو ہے جب بات چیت ہوئی, گفتگو کی, تو پھر ایمان آ گیا ان کو, مولید ہو گئے تھے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب, یہ تو ڈپٹی کمشنر تھے وہ زمانے میں, BA لے لی وہ زمانے کے علی گڑھ کے. پھر جب حضرت تھانوی سے بیعت ہو گئے, بیعت ہونے کے بعد جو ہے سب چھوڑنا پڑتا ہے. پہلے ہمارے پاس تو یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑو, شریعت کے خلاف جتنی چیز چھوڑنا پڑے گا آدمی, تمہارا سوٹ بوٹ نکالنا پڑے گا, ہاں چہرے پہ داڑھی رکھنا پڑے گی, شریع داڑھی رکھنے, صرف داڑھی نہیں, شریع داڑھی رکھنی پڑے گی. تو کیا کرنا, تو وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے کیا کرنا ہے ان کو, تو اسکول انسپکٹر کا جو ہے درجہ دے دیا ان کو. خواجہ عزیز الحسن کو اسکول انسپکٹر کا درجہ دے دیے. چلو اسکولوں کا کرتے, معائنہ کرتے, انسپیکشن کرتے. پھر اللہ نے شعری ذوق بھی بہت اعلیٰ دیا تھا. کیا شعر ہے ان کا, ان کا شعر جو ہے, اب تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. دیکھیں ان کی بہت ساری نظمیں ہیں جو اسلامی فکر کی حامل ہیں. تو ان کا ایک شعر مشہور ہے, ہر تمنا اب دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. کس سے کریں, اللہ سے فرما رہے. جگر مراد آبادی کل میں ذکر کیا تھا, جگر مراد آبادی, جگر مراد آبادی حضرت تھانوی سے ہو گئے. تو حضرت سلیمان ندوی سے شاید, ہاں حضرت ان سے ملاقات ہوئی, ان سے عزیز الحسن سے. جو کیا کروں میں, یہ شراب پیتا ہوں کہ حضرت کے پاس نہیں آ سکتا میں. تو اچھا تم ترک کرو, ترک کر کے آ جاؤ اس کو چھوڑ کے. تو حضرت تھانوی کے پاس آ کے ذکر کیا, ارے تم سمجھے نہیں بولے تھانوی, بلا لانا تھا, جیسا پیتا ہے آنے دو اس کو. لیکن ادھر انہوں نے یہ تہیا کر لیا تھا اس کو چھوڑنا ہی ہے, مجھے وہاں جانا ہے. چھوڑ کر جو ہے اچانک چھوڑنے سے سمٹنا پتہ ہوتی, سنڈروم, ودڈرال سنڈروم کر کے ہوتی, بڑی تکلیف اٹھائی. پھر اس کے بعد شراب چھوڑ کے آ گئے حضرت جگر مراد آبادی. تو جگر مراد آبادی جو اتنے بڑے شاعر تھے, تو یہ مجذوب حضرت جو ہے خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا جو شعر ہے, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. کیا شعر ہے, دیکھ رہے ہیں کس لیول سے, کس پائے کے ساتھ, یعنی معرفت ہے کس لیول سے انہوں نے شعر کہا ہے. تو جگر مراد کہتے ہیں کہ میرا پورا دیوان لے لو, مجھے ایک شعر دے دو بس. حضرت کے خلفاء کا یہ حال ہے. حضرت کا کیا حال ہوگا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا محمد شفیع صاحب دیکھ رہے ہیں, ہندوستان کے جو ہے یہاں جو ہندوستان جب تک تھا, دیوبند میں تھے جب تک, جو یہاں کے صدر مفتی تھے, وہاں جانے کے بعد ہوئی, وہاں کے صدر مفتی رہے پاکستان کے. کیسی کیسی کتابیں لکھی اور بہت بیلنس کے ساتھ لکھا. تو یہ سلسلہ ہے. اور پھر حاجی امداد اللہ صاحب جو ہے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو قافلہ جا رہا تھا جہاد کے لیے, وہ یہاں سے نکلا تھا اور ادھر سے چلا, جنوب ہندوستان سے چلا, شمال ہندوستان سے جا رہا تھا. تو سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے. سید احمد شہید جو ہے وہی جو ہے وہاں کے شیخ. تو ان سے ان کو بیعت کرا گیا. ایسی نسبت ہے, اسی سلسلہ ہمارا ہے. اچانک ہم کو مل گیا ہے, ہم کو اپنی کتنی بھی جو ہے اس پر کریں, ہم کتنا بھی اس پر جو ہے ہم خوشی منائیں کم ہے. اور ایسی پابندی, ایسی یہ آپ تعجب کریں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ, یہ جو کہہ رہا ہوں میں, خواجہ عزیز الحسن مجذوب اتنے بڑے جو ہے وہ اس زمانے کے وہ آدمی تھے, دنیا کے لحاظ سے, پھر دین کے لحاظ سے درجہ ان کا ہو گیا. ہر تھانوی 4 مرتبہ باہر نکال دیا تھا ان کو, اٹھ جاؤ ایسے چلے جاؤ. کوئی دوسرا ہوتا تو آتا نہیں تھا, دوسرا تو آتا نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں مٹنے کے لیے آیا ہوں, مجھے مٹا دو. کیا ادا ہے دیکھ رہے ہیں آپ, میں مٹنے کے لیے آیا ہوں, مجھے مٹا دو. تو اس کے نفس ایسا, یعنی اپنے آپ کو جو اتنا مٹا دینا پڑتا ہے یہاں آنے کے بعد, اپنی انا کو جب تک نہیں مٹائے گا تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. 4 مرتبہ نکالنے کے باوجود بھی آئے. اور پھر کیا کہا کرتے تھے وہ, کاش کہ میں اگر عورت ہوتا اور اللہ تعالیٰ مجھے حضرت کی جو ہے بیوی بنا دیتا تو کیا اچھا ہوتا تھا.
تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے ایسے لوگ یہاں اس سلسلے میں ہیں، یعنی انہوں نے اس سلسلے کو حضرت تھانوی کو جو ہے اپنا مرشد بنایا. تو یہ اتنا جو ہے بڑا جو ہے سلسلہ، اتنا اہم سلسلہ ہمارا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک طریقے جو ہے کیا کہنا چاہیے، خوش نصیبی کہنا چاہیے. تو آج جو بات میں بیان کیا ہوں، اپنی اصلاح دوسروں کی اصلاح پر مقدم ہے. تو لوگ بہت سارے ترکیب بتاتے رہتے ہیں، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو. ارے پہلے اپنی اصلاح کر لو. اللہ تعالیٰ خود پوچھنے لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں. پھر کل دیکھا جائے گا کہ ایک شخص جو ہے جہنم میں پڑا ہوا ہے. لوگ پوچھیں گے ارے بھائی تو ہی ہم کو کہتا تھا، تو نہیں کر رہا نا، تو تیرے کہنے سے ہم تو جنت میں آ گئے، ہم تو کیسے جنت میں گیا؟ ہاں تم کو بولتا تھا، میں نہیں کرتا تھا. تو اپنی اصلاح فرض عین ہے، دوسروں کی اصلاح کرنا فرض کفایہ ہے. اور تبلیغ مفتی رشید احمد صاحب فتاوی ایس الفتاوی کے جو یہ ہیں لکھنے والے، وہ فرماتے ہیں اب تبلیغ جو ہے ہی نہیں. کس پر؟ مسلمانوں کو سکھانا کر کے کہاں ہے؟ ہاں ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا اور مسلمان فرض ہے. جا کے سکھانا ہے کیا؟ وہ آپ سیکھے، جا کو سکھانا فرض نہیں ہے. ارے فتاوی ابھی لا کے سنا سکتا ہوں میں آپ کو، مجلس میں سنایا تھا. ایس الفتاوی لکھتے ہیں کہاں ہے یہ جا کے سکھانا، گھر گھر گاؤں گاؤں جا کے سکھانا کا کہاں ہے بھائی؟ ہاں اس کی ذمہ داری ہے، جو نہیں جاننے والا ہے اس کی ذمہ داری کہ آ کے سیکھے، علماء کے پاس جا کے سیکھے. تو بہرحال اپنی اصلاح کر لینا، اپنی اصلاح اپنے عقائد کی، ظاہر کی اصلاح بھی کر لینا، باطن کی، دونوں اصلاح کر لینا ہے. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا سلسلہ جو ہے سب سلسلوں سے جو ہے بلند ہے. تعریف کے لیے اپنے سلسلے کی تعریف کرنے کے لیے ہر سلسلہ اپنے جگہ اچھا ہی ہوگا، ایسا کیسے بول سکتے ہیں. لیکن یہاں ایسے لوگ جمع ہیں، یہاں ایسے لوگ جمع ہیں، عبد المجید دریاوتی صاحب، پھر مولانا وسیع اللہ صاحب، مولانا مسیح اللہ خان صاحب، مولانا جو ہے مولانا ابرالحق صاحب، مولانا عبد الباری، مولانا سلیمان ندوی، خواجہ مولانا شفیع صاحب، ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہے اس سلسلے میں ہیں. تو اس سے تقویت ہوتی ہم کو یہ ہوتی کہ ہم جس طریق کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو سلوک کا طریقہ ہم اختیار کیے، الحمدللہ یہ جو ہے بہت زیادہ صحیح ہے. دوسرے طریقے میں غلط کو بول سکتا ہے صحیح ہوئی، لیکن یہ طریقہ ہمارے لیے بہت جو ہے اطمینان بخش ہے. اب بے دھڑک میں جو باتیں کر رہا ہوں، اس لیے میں اتنا بے دھڑک باتیں کرتا ہوں. دیکھ رہے ہیں جو اتنا بے دھڑک سب بس موجود ہے ہمارے پاس، دھڑ 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 لا کے پیش دیتا ہوں نا آپ کے سامنے. میں اپنے دل سے بنا کے پیش کرتا ہوں کیا نہیں، جو کچھ موجود ہے ہمارے لوگوں نے سب لکھ دیا ہے. حضرت تھانوی کی کتابوں عقلی طور پر لکھا ہے، وہ ساری کتابوں کو مولانا عبد الباری ندوی نے، مولانا عبد الباری نے تفسیر کو بالکل جو ہے ماڈرن طریقے سے لکھا ہے. حضرت کے کہنے پر جو ہے قرآن کے مسائل مولانا محمد شفیع صاحب نے عربی میں لکھے، مسائل القرآن. تو یہ سب لوگ بہت بڑے بڑے درجے کے جو ہے علماء تھے، بہت درجے کے جو ہے پہنچے ہوئے لوگ تھے. ایسے لوگ جو ہے حضرت تھانوی کے ساتھ رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس طریقے کی قدر کرنے کی اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.